میں ایک بات آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ صاف اور واضح کہہ دوں, شوہر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی سے پیار نہ کرتا ہو. اچھا جی, سب شوہر پیار کرتے ہیں. ڈرامہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی پسند نہیں, اپنی ماں کے سامنے, وہ جو مرضی کہے, مرد جو مرضی کہے, وہ پیار کر رہا ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے. مرد کے پیار کا تقاضا اس کا فزیکل ریلیشن ہے, یاد رکھیے گا. مرد کے پیار کا تقاضا جو ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ جتنا ایک عورت کے ساتھ انوالو ہوگا فزیکلی وہ اتنا اس سے پیار کرتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ فزیکلی اٹریکشن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ معاملات کچھ ہوتے نہیں ہیں, یہ میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں, ایک مرد کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے کہہ رہی ہوں, اور پورے اطمینان اور پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی بات. آپ کا شوہر گھر آتا ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. ہاں, اس میں لاپرواہی ہو سکتی ہے, اس میں احساس کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن آپ مرد پہ یہ ایلیمنٹ نہیں لگا سکتی کہ وہ بے وفا ہے. وہ بے وفا ہوتا تو وہ وقت بھی کسی اور عورت کو دیتا اور آپ سے بچے پیدا نہ کرتا. اگر وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے تو اٹس مین کہ وہ اس نے آپ کو کچھ سمجھا ہے, اس نے آپ سے پیار کیا ہے. آج اس بات کو سمجھ لیں. لیکن فزیکل ریلیشن شپ بھی سب کچھ نہیں ہوتا نا, احساس بھی ہوتا ہے, ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. بالکل دینا پڑتا ہے. یہ اگر وہ فزیکل رہتا ہے لیکن ٹائم نہیں دے رہا, ایسا کیا فائدہ پھر؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں عورتیں نا کسی ایک چیز پر جو ہے وہ فوکس کر لیں. ہر وقت مرد آپ کو اویلیبل نہیں رہ سکتا. مرد نے کام بھی کرنا ہے, مرد نے دوستوں کو ٹائم بھی دینا ہے, مرد نے رشتہ داروں کو ٹائم بھی دینا ہے, ماں باپ کو ٹائم بھی دینا ہے, بہن بھائیوں کو ٹائم بھی دینا ہے, اور آپ کو یعنی ایک بیوی کو, ایک بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹائم ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پورا دن آپ کو مرد جو ہے وہ میسر ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. جو عورتیں اس طرح کرنے کی کوشش کرتی ہیں گھر توڑ لیتی ہیں. مرد کو آزاد چھوڑ دیں, آپ کا ہوگا آپ ہی کے پاس آئے گا. اور اگر مرد کو بد کرداری کی عادت ہے اور وہ باز نہیں آتا دوسری عورتوں کو دیکھنے میں, تو آپ اس کی عادت چھڑا نہیں سکتی. آپ تو کیا, دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر نفسیات بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. جس کو غلط کرنے کی عادت ہو, جس کو گند کرنے کی عادت ہو, جس کو بد کرداری کی عادت ہو, اس مرد کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس مرد کو سزا ملتی ہے, کبھی بیماری کی صورت میں, کبھی اس کے جو ہے وہ کاروبار کی تباہی کی صورت میں, اور کبھی وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ یہ دین دیتا ہے کہ جب وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو اپنے گھر سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ بھرنی پڑتی ہیں. پھر وہ روتا ہے, تڑپتا ہے اور چیختا ہے کہ کاش میں نے ایسا گناہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار نہ کیا ہوتا. ایک مرد جو ہے وہ کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے اور دوسری عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ مرد اللہ کی طرف سے پکڑ میں آتے ہیں, یاد رکھیے گا. ان کی بیویاں جب سسکتی ہیں, روتی ہیں, اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہیں نا, دو لوگوں کی بد دعا لگتی ہے, ایک باپ کی اور ایک بیوی کی. اچھا, بڑی سخت بد دعا ہے. بیوی کی بد دعا, بیوی کی بد دعا. بیوی نے اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, میں بیویوں کو کہوں گی کبھی اپنے شوہروں کو بد دعا نہ دیں, کبھی نہ دیں, کبھی نہیں. آپ نے بد دعا کرنی, آپ نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اپنے شوہر کے لیے, بد دعا نہیں کرنی اس کے لیے, کیونکہ اگر اس کے لیے بد دعا کریں گی آپ کا گھر اجڑ جائے گا. اچھا, کچھ مرد اپنی بیویوں کو خام خواہ بھی طلاق دے دیتے ہیں, پھر ایسی بد دعا لگتی ہے؟ دیکھیں, جو خام خواہ طلاقیں ہوتی ہیں نا, اس کے پیچھے بھی ریزنز ہوتی ہیں. خام خواہ طلاق کوئی نہیں ہوتی. مطلب کوئی بھی چھوٹی سی ریزن ہو گئی اور اب اس بیچاری کی کیا ہی غلطی ہے. آپ دیکھیں, ہاں کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو گئی, ٹیمپرامنٹ لوز ہو سکتا ہے, وہ بھی انسان ہے نا, غصہ صرف مرد کو تو نہیں آتا. ایسے ہی ہے, طلاق ہو سکتی ہے کسی بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی اور بڑی بات کی وجہ سے بھی, لیکن طلاق نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تھوڑا صبر و تحمل اور استقامت کا ثبوت دینا چاہیے. اب عدم برداشت ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. برداشت کی کیفیت ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. یہ عدم برداشت ہے, برداشت ختم ہو گیا ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. آپ نے کہا کہ بیوی کی بد دعا لگتی ہے, پھر ایسی سچویشن میں بیوی جب بد دعا دے گی وہ لگے گی کیا؟ لگے گی. اگر بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی, اگر اسے جو ہے وہ نہ اس کے نہ کردہ گناہ کی سزا دی ہوگی اس شخص نے, تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ بد دعا لگے گی. یہ پکی بات ہے. نہ آپ نہ شوہر کو ناجائز تنگ کریں, نہ بیویوں کو ناجائز تنگ کریں. عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ بیوی کی بد دعا کیسے لگے گی, میں بتاتی ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں جو آپ کے نکاح میں ہیں, کیونکہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. اگر آپ ان پہ ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے, ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دیں گے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, حقوق زوجیت ادا نہیں کریں گے, ان کو خوش نہیں رکھیں گے,
تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا. یہ جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے, جو مرد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی بیویوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں, سلام دعا نہیں لیتے, محبت نہیں کرتے, احساس نہیں کرتے, یہ مرد ہمیشہ اللہ کی طرف سے بھی جو ہے ٹھکرائے رہتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور رزق میں بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے. اچھا, رزق میں اگر جو مرد, میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے بتا دیتی ہوں, جو مرد اپنی بیوی پہ خرچہ کرتا ہے, اپنی بیوی کو خوشی سے پاکٹ منی دیتا ہے, یا اس کو اس کی پسند کی چیزیں دلواتا ہے, یا اس کی پسند کی چیزیں کھلاتا ہے, اچھے کپڑے پہناتا ہے, اس کا خیال کرتا ہے, ایسا مرد اللہ کی نظر میں بھی جو ہے وہ بہت معتبر مانا جاتا ہے, اور دنیا میں بھی اللہ اس کو معتبر کر دیتا ہے, اور اس کو اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو مرد اپنی بیوی پر یا اپنے پیار کرنے والی اس عورت پر جو اس پر ریلائی کرتی ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا اور بچا کے رکھتا ہے اور اس کے پیسے خرچ کرواتا ہے, ایسا مرد کبھی پیسے نہیں کما سکتا. آپ میرے سے شرط لگا لیں, اس کے پیسے میں برکت ہی نہیں ہوگی, اس کا پیسہ آئے گا اجڑ جائے گا, اور وہ کوئی کاروبار صحیح طرح نہیں کر پائے گا جب تک وہ اپنے بیوی بچوں کو خوش نہیں رکھے گا, جب تک وہ اپنی بیوی پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بیوی پہ انویسٹمنٹ کو حلال قرار دے دیا. اس عورت پہ جو آپ پہ ریلائی کرتی ہے, آپ سے محبت کرتی ہے, وہ اس پہ پیسہ لگانا پروفٹ ہے. اگر آپ جو ہے وہ کاروباری بندہ میری بات کو جو ہے سمجھ جائے گا کہ پروفٹ کیسے لگتا ہے, پہلے انویسٹ کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے پروفٹ جو ہے وہ گین کیا جاتا ہے. اپنی بیویوں پہ انویسٹ کرو, اپنی بیویوں کو چمکاؤ. وہ جو باہر کی عورتوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہو نا, ان کو چمکا رہے ہو, ان کی کالی کالی شکلیں جو ہے وہ میک اپ کرا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا کے جو ہے وہ سپا جاتی ہیں, اور کہاں جاتی ہیں جو اپنے جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کروانے, ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ چھڑوا کے نا اپنی بیویوں پہ توجہ دیں, اپنی بیویوں کو خوبصورت بنائیں, آپ کو وہ بھی ملکائیں لگیں گی. اگر آپ بادشاہ ہیں تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی ایک ہی ملکہ ہو, اور پھر اس ملکہ کو سجائیں سنواریں, اس کے لیے کریں جو کرنا ہے. دیکھیں اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے, اللہ آپ کو کتنا دیتا ہے, اس کی دعا لگے گی آپ کو. ایک عورت اپنا سب کمفرٹ زون چھوڑ کر ایک مرد کے گھر میں آتی ہے, کس لیے آتی ہے مجھے بتائیں, کیا کرنے آتی ہے وہاں؟ پیار کے لیے آتی ہے, ساس کے لیے آتی ہے, دولت کے لیے آتی ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے, اس کو جو اسے ماں باپ کے گھر میں جو ہے وہ سکون نہیں ملا وہ اسے اپنے شوہر کے گھر میں ملے. ماں باپ کہتے ہیں شوہر کے گھر جا کے سکون لینا, شوہر کہتا ہے یہ تمہارا گھر ہی نہیں ہے, تو وہ بیچاری کہاں جائے؟